ایک گھرانہ تھا، شوہر بھی دیندار تھا، نیک تھا، بیوی بھی بہت نیک تھی، لیکن اللہ کا کرنا کہ اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت بیوہ ہو گئی۔ عورت کے سر سے جب سہاگ اجڑ جاتا ہے، وہی عورت جانتی ہے کہ زندگی کتنی تاریک اور ویران ہو جاتی ہے۔ لیکن اس عورت نے ہمت کی اور کہا، اللہ، یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے میرے مرحوم شوہر کی یہ تمنا تھی کہ یہ اللہ کا ایک نیک بندہ بنے، عالم بنے، حدیث و قرآن کا خادم بنے۔ اب میں اس بچے کے لیے جیوں گی۔ اب اس نے اس بچے کے لیے دعا مانگنی شروع کی، روزانہ دعا مانگتی تھی، نمازیں پڑھ کے صدقے نکال کر دعا کرتی تھی۔ بچہ جب اس قابل ہو گیا کہ گلیوں میں کھیلنے لگا تو ماں کو فکر ہوئی کہ اب میرا بچہ گلیوں میں کھیلنے لگا، 6-7 سال کی عمر ہو گئی، اگر یہ غلط لڑکوں کا ساتھ ہی بن گیا تو میرا بچہ بگڑ نہ جائے۔ تو اس ماں نے اپنے شہر کے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ کوئی بہت اچھی جگہ تربیت پائے، اس کی تعلیم کسی ایسی جگہ ہو جہاں رہ کر اور پڑھ کر اور تربیت پا کر میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے۔ لوگوں نے کہا کہ شہر کے کنارے ایک مسجد ہے، اس میں ایک شیخ رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہاں وہ کچھ بچوں کو رکھ کر ان کی تربیت کرتے ہیں، وہاں لے جاؤ۔ وہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے ان بزرگ کے پاس پہنچی، سلام کیا، تعارف کرایا کہ میں حضرت ایک غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میرے مرحوم شوہر کی تمنا تھی اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ بچہ اللہ کے دین کا خادم اور اللہ کا دوست اور ولی بن جائے۔ لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے، میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، اللہ کے واسطے میرے یتیم بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، میرے بچے کو اللہ اور رسول کا عاشق بنا دیجئے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے بیٹی، بچے کو چھوڑ جاؤ، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد ماں نے ایک بات اور کہی، حضرت زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بچہ اپنی ماں سے دور یہاں آیا ہے، اس کو میری یاد بہت ستائے گی۔ باپ تو ہے نہیں جو آتے رہتے کبھی کبھی اور بچے سے ان کی ملاقات ہو جاتی تو بچہ خوش ہو جاتا، اب بچے کا دل مدرسے میں نہیں لگے گا تو یہ آپ سے میرے پاس آنے کی چھٹی مانگے گا۔ حضرت میں آپ سے گزارش کرتی ہوں تب تک میرے پاس اس کو مت بھیجیے گا جب تک یہ اللہ کا ولی بن نہ جائے۔ اور حضرت میں ایک اور دعا کی درخواست کرتی ہوں، میں بیوہ ہونے کی بات سے بیمار رہنے لگی ہوں، اتنی زندگی اللہ مجھے دے دے کہ اپنی آنکھوں سے اس بچے کو ایک عالم ربانی بنا ہوا دیکھ لوں، اتنی میری صحت اور عمر کی دعا بھی کر دیجیے۔ وہ بزرگ ان باتوں کو سن کر بہت متاثر ہوئے، سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، بیٹی تم جاؤ، بہت بڑی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی ہے، بس دعا سے میری مدد کرنا، مجھ سے جو بن پڑے گا تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے میں کروں گا۔ ماں بچے کو چھوڑ کر چلی گئی، بچہ پڑھائی میں لگ گیا، نیک ماں باپ کا نیک بچہ تھا، بہت دن تک اس نے صبر کیا، بالآخر کئی مہینے کے بعد شاید وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا، استاد جی میں بہت دل سے تڑپ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہتا تھا، رات میں سونے کے لیے تکیے میں جب سر رکھتا تھا تو بہت دیر تک تو چپکے سے منہ چھپا کر روتا رہتا تھا، اپنی امی کی یاد مجھے بہت ستا رہی ہے،
اب مجھے آپ ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں صرف ایک دن کے لیے جا کر اپنی امی کو دیکھاؤں، کل واپس آ جاؤں۔ اب وہ استاد بہت پریشان ہوئے، وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر میں چھٹی دے دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چھٹی نہیں دیتا، منع کر دیتا ہوں تو معصوم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کیا جواب دوں اس بچے کو، میرے دل میں ڈال دیجئے۔ ان کے دل میں ایک خیال آیا اور انہوں نے بچے سے کہا کہ بیٹا میں تجھ کو ایک سبق دیتا ہوں، شام تک وہ سبق یاد کر کے سنا دو گی تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا، اس نے کہا سبق دے دیجئے۔ استاد نے جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا کہ وہ کئی دن تک بھی یاد نہیں ہو سکتا تھا۔ بچہ بیچارہ معصوم سبق لے کر چلا گیا، اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ کر پوری کتاب کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اتنا سبق تو شام تک یاد کرنا میرے لیے عام حالات میں مشکل ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا استاد جی کے پاس دوبارہ جاؤں اور ان سے کہوں کہ یہ سبق کم کر دیجئے، یہ تو شام تک یاد نہیں ہو پائے گا؟ پھر خیال آیا کہ استاد کے پاس جا کر ان کے فیصلے کو بدلوانا یہ تو استاد کی بے ادبی ہے، مجھے اور کچھ کرنا چاہیے۔ یاد آیا کہ بچپن سے ماں بھی روزانہ یہی کہتی تھی، استاد بھی روز یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سے ان کی طاقت اور قدرت کو سامنے رکھ کر دعا مانگا کرو۔ بس بچے کو یاد آیا، بچے نے کتاب کو کنارے رکھا رحل پر ادب سے، اور بچے نے اپنے معصوم ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ امی کو دیکھنے کا میرا کتنا دل چاہ رہا ہے، میں یتیم ہوں، میرے باپ تو ہیں نہیں اللہ، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ استاد نے مجھے کتنا لمبا سبق دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ شام تک یاد کر لو کہ تو چھٹی دے دوں گا۔ اللہ ایسے تو میں یاد نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر آپ نے حکم دے دیا اور فیصلہ کر دیا تو یہی سبق میں شام تک یاد کر پاؤں گا۔ اللہ مان جائیے، مجھ یتیم کی دعا قبول کر لیجئے اور شام تک یہ سبق یاد کرا دیجئے۔ یہ دعا تھوڑی دیر مانگ کر اس نے اپنے آنسو پوچھے، کتاب کھولی اور اللہ کے بھروسے پر سبق یاد کرنا شروع کر دیا۔ شام تک سبق یاد کیا، استاد کے پاس آ کر کہا استاد جی سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا کہ پورا سبق تو امکان ہی نہیں ہے کہ یہ یاد کر پایا ہوگا۔ استاد نے کہا بیٹا سناؤ۔ اب بیٹے نے جو سبق سنایا تو استاد حیران رہ گئے، بیٹے نے پورا سبق اس طرح سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا۔ اب استاد مجبور ہو گئے، وعدہ کر چکے تھے، کہا بیٹا جاؤ تم اپنے گھر، کل واپس آ جانا، جاؤ ضرور جاؤ۔ بیٹے نے استاد کے ہاتھ چومے، دعا کی درخواست کی اور چلا گیا۔ راستے پر ہنستا کھیلتا جھومتا گیت گاتا مسکراتا یہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو گھر بند تھا، دروازہ بند تھا۔ اس نے آواز دی امی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر زور سے پکارا امی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اندر سے اور زور سے پکارا امی دروازہ کھولیے، تو اندر سے جواب آیا، ذرا عجیب سے لب و لہجے میں جواب آیا۔ اندر سے جواب آیا کون ہے دروازے پر؟ تو بچے نے جواب دیا امی میں آپ کا بایزید ہوں۔ تو ماں نے دروازے کے قریب آ کر کہا یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ استاد نے تو مجھ سے وعدہ کر لیا تھا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بچہ سمجھ گیا کہ ماں نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، اس لیے وہیں پر کھڑا بہت دیر روتا رہا، اور اس کے بعد روتا روتا گھر مدرسے پھر واپس آ گیا۔ اب جو مدرسے میں آیا استاد کو سلام کیا، استاد اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، ارے خیریت تو بیٹے تم کیوں واپس آ گئے، کیا بات ہو گئی، خیریت تو ہے؟ بیٹے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے اپنا چہرہ جب اوپر اٹھایا تو استاد کو اس کے چہرہ لال نظر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری، چہرہ بھیگا ہوا۔ استاد نے کہا بیٹا کیا خیریت تو ہے؟ بچے کو گود میں اٹھا لیا استاد نے، بیٹا تم سلامت تو ہو، کیا ہوا جلدی بتاؤ۔ بیٹے نے پوری کہانی سنائی، آپ نے چھٹی دے دی تھی، میں راستے پر ہنستا کھیلتا ہوا گیا،
مسکراتا ہوا گیا اور سوچتا ہوا گیا امی کے ایسے چھپ جاؤں گا پیچھے، امی ڈھونڈیں گی، امی سے لپٹ جاؤں گا، امی کے بالوں کی خوشبو آئے گی، کتنا مزہ آئے گا۔ یہ سب سوچتا ہوا میں راستے پر گیا، دروازہ بند تھا، میں نے آوازوں پر آوازیں دی، اندر سے جواب آیا کون ہے دروازے پر؟ میں نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ اندر سے امی نے کہا یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، وہ تو جب آئے گا جب وہ ولی بن جائے گا، ابھی تو میں دروازہ نہیں کھول سکتی۔ میں سمجھ گیا امی نہیں چاہتی کہ دروازہ کھلے اور میں اندر جاؤں۔ میں واپس آ گیا روتا ہوا، استاد جی میں اور کیا کرتا۔ استاد نے بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا ایک بات بتا دو، تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اتنا بتا دو تم ماں سے ناراض تو نہیں ہوئے ہو؟ بیٹے نے استاد کے قدم بوسی کرتے ہوئے کہا استاد جی میں اپنی ماں سے ناراض بالکل نہیں ہوا، میں سمجھ گیا کہ کیا وجہ ہے، وہ جانتی ہے میں گھر پہ رہوں گا تو ایک دن میں میری توجہ بدل جائے گی، پھر میرا مدرسے میں پڑھنے میں شاید دل نہ لگے اور میں وہ نہ بن پاؤں جو وہ مجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں سمجھ گیا میں بالکل راضی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ بچے کی زبان سے استاد نے یہ جواب سنا، استاد کو بے پناہ خوشی ہوئی اور استاد سمجھ گئے کہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں، اور جس کی ماں ایسی اونچی سوچ والی ہو اس کے بچے کو اللہ ولیوں کا سردار بنا کر رہے گا۔ استاد پھر اس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے۔ اور اب دھیان سے سننا، ماں تم میں سے جتنی مائیں بن چکی ہیں وہ جانتی ہیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کیا پیار ہوتا ہے، کیا محبت ہوتی ہے، کیسی ممتا اللہ نے ہر ماں کے سینے میں بھری ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی کے اندر اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی ایک ماں کے دل میں ہوتی ہے۔ اب دھیان سے سنو، 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا، 16 سال تک، اور وہ مدرسے میں اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن آیا کہ وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا۔ تہجد پڑھ کے استاد ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹے سنت کے مطابق۔ تو خواب میں استاد کو زیارت ہوئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے خوشخبری دی کہ وہ جو بایزید نام کا نوجوان تمہارے یہاں ہے، سنو اللہ نے ولایت کبریٰ کا مقام اس کو عطا فرما دیا۔ ولایت کبریٰ بہت اونچا مقام ہوتا ہے، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا۔ ولایت کبریٰ کا مقام اس کو دے دینے کا فیصلہ ہو گیا، جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ اب تم اس کو محبت کے ساتھ رخصت کر دو، اب اللہ اس سے کام لیں گے۔ استاد اٹھے جلدی سے، وضو کیا، لپک کر اندر گئے، دیکھا تو بچہ نماز و دعا میں مصروف تھا۔ وہ نوجوان انتظار کیا استاد نے، جب اس نوجوان نے سلام پھیر دیا تو استاد نے جا کر بیٹے کو بلایا، سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما، کہا بیٹا مبارک ہو، ماں کی دعا قبول ہو گئی، باپ کی تمنا پوری ہو گئی، تمہارا مجاہدہ کام آیا، جاؤ اب تم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے دین، علم اور عشق سب پھیلائے گا۔ نوجوان نے اپنے استاد کی قدم بوسی کی، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، دعائیں لیں اور پھر اپنے گھر کی طرف چلا۔ آج بھی گھر کا دروازہ بند تھا، لیکن آج یہ ہوا کہ جیسے ہی بچے نے آواز دی، نوجوان نے امی امی لپک کے آئیں اور دروازہ کھول دیا۔ ماں کے قدموں پر بچہ گرنے لگا، ماں نے جلدی بچے کو تھام کر اپنے کلیجے سے لگایا، اندر لائی،
اور کہا بیٹا بیٹھو، میں ابھی ذرا گرم گرم کھانا تجھے کھلاتی ہوں، مگر پہلے میں اپنے مالک کا شکر تو ادا کر لوں۔ اس نے پھٹا پرانا بورا بچھایا، بوریا، اور 2 رکعت نماز شکر پڑھی اور کہا اللہ آپ کا احسان، آپ کا شکر، آپ کا کرم کہ آپ نے میرے شوہر کی تمنا پوری کر دی، میری دعا قبول کر لی اور آپ نے بچے کو کچھ بنا دیا۔ اب اللہ اسی دن کے لیے میں زندگی کی دعا مانگتی تھی، اب نہیں مانگتی، اب جب چاہیں آپ مجھے ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیں۔ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اپنے جوان پاک دامن متقی صالح عالم بیٹے کو دیکھ کر۔ یہ ہے عورت کی تمنا کا اثر۔ کیا کروں، کس سے شکوہ کروں؟ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں عورتوں میں ایک بھی عورت ایسی دیکھنے کو نہیں ملتی جس کے سینے میں کچھ بلند تمنائیں ہوں، اونچی سوچ اور عزائم ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ یہ میرے بیٹے مجاہد بنے، داعی بنے، عالم بنے، حافظ بنے، عاشق رسول بنے، متبع سنت بنے، اسلام کے سپاہی بنے، انسانیت کے خدمت گزار بنے۔ میرا بچہ ایسا بن جائے کہ اس کے ذریعے سے غریبوں کا بھلا ہو، معاشرے اور سماج سے غربت اور جہالت مٹ جائے۔ عورتوں کی تمنائیں، مجھے برا نہ ماننا میری بات کو کہہ کر، عورتوں کی تمنائیں بہت پست ہو چکی ہیں، اتنی پست ہیں کہ میں ان کا تذکرہ بھی صفائی سے صراحت کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور امت کی بربادی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہماری تمنائیں ختم ہو گئیں، اونچی سوچ، اونچے خیالات، اونچے عزائم۔ جب تمنائیں ختم ہوئی تو تربیت ختم ہوئی، بچے بالکل برباد ہو رہے ہیں۔ ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں دے کر اللہ ہر بچے کو پیدا کرتا ہے، لیکن نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو۔ تھوڑے بہت باپوں کو فکر ہو گئی ہے اور اس سے بہت کم کچھ عورتوں کو فکر ہو گئی، لیکن ابھی لاکھوں عورتیں وہ ہیں کہ جن کے سینے بلند تمناؤں سے بالکل خالی ہیں۔ ایک باعزید بسطامی جن کو اللہ نے اس مقام پر پہنچایا کہ علم کا حال تو یہ ہے کہ کسی حدیث کی کوئی سند شاید ہی ایسی کوئی ہو درمیان میں جس میں باعزید بسطامی واسطہ نہ بنتے۔ ابراہیم ادہم ہوں، فضیل ابن عیاض ہوں، باعزید بسطامی ہوں۔ فضیل ابن عیاض تو امیر المؤمنین فی الحدیث مشہور ہیں اور ان کے ذریعے سے کروڑوں انسانوں کی زندگی بدل گئی۔ یہ سب اپنی ماؤں کا دعاؤں اور تمناؤں کا ظہور تھے۔ ماں کا جب سوچ بلند ہو جاتی ہے، ماں کا جب ہمت بلند ہو جاتی ہے، ماں کے خیالات جب بلند ہو جاتے ہیں، ماں کو سماج کی ضرورتوں کا، معاشرے کی ضرورتوں کا جب احساس ہو جاتا ہے تو ماں پھر یہ تمنا کرتی ہے، ماں یہ دعا مانگتی ہے کہ میرے بچے سے آپ اپنی مخلوق کی خدمت کے بڑے بڑے کام لے لیجیے۔ جب ماں کی یہ تمنا نہیں ہوتی تو 99% بچے ضائع ہوتے ہیں۔ اس پوری امت کی بربادی کا اصل ذمہ دار نسلوں کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے اے ماں اور بہنوں اور یہاں جمع ہوئے احباب، اب وقت آ گیا ہے کہ اب توبہ کرو اس غفلت سے، اپنے بچوں کو اللہ کی دین اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کی خدمت کے لیے تیار کرو، وقف کر دو اپنے بچوں کو، اونچے مقاصد کے لیے وقف کرو، اونچے مقاصد کے لیے بچوں کو تیار کرواؤ۔ جب عورتوں کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں تو پھر دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم شکست کھاتا ہے۔ میں بڑی امید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کچھ منظر اور آثار ایسے نظر آ رہے ہیں جن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اس دور میں ایک بار پھر اللہ نے عورتوں کو ہمت واپس دینی شروع کر دی ہے۔ جگہ جگہ عورتیں ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہی ہیں،
جگہ جگہ عورتیں بہت بلند ہمت کے ساتھ میدان میں ہیں۔ اب یہ وقت آیا ہے کہ پوری امت کی عورتیں جاگ جائیں، پوری امت کی عورتیں کم سے کم اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کریں، امت کے لیے دعائیں مانگنا شروع کریں۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگو کہ اللہ میرے بچے کو اس قابل بنا دیجیے گا کہ اس کے ذریعے سے مظلوموں کو انصاف مل سکے، ملک کا نظام بدل سکے، امن اور شانتی پیدا ہو سکے، بیواؤں اور یتیموں کی آنسو پوچھے جائیں، میرے بچے کو ایسا بنا دیجیے۔ یہ ہیں تمنائیں۔ جب عورت کے دل کی تمنائیں یہ ہوتی ہیں تو چار سہیلیاں جب بیٹھتی ہیں تو اسی موضوع پر باتیں ہوتی ہیں۔ آج کے دن جب چار سہیلیاں بیٹھتی ہیں تو کس موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں میں تو کہنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ جب نند بھاوت بیٹھتی ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں، ساس اور بہو کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں۔ بے شک عورت ایک زینت ہے، بے شک عورت کی مسکراہٹ سے مردوں کی تکان دور ہوتی ہے، مردوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، گھر میں خوشیاں تقسیم عورت کے خوش و خرم چہرے سے ہوتی ہیں۔ اگر عورت کے دل میں خوشی نہ ہو، چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو تو گھر میں چاہے کروڑوں کا پیسہ ہو، اس گھر میں کبھی خوشی نہیں ہو سکتی، اس گھر میں کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہی عورتیں جو گھروں میں خوشیاں بانٹیں، جو مسکراہٹیں بانٹیں، جن کے درمیان آپس میں محبتیں ہوں، ساس اور بہو میں اتنی محبت ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ماں کی اکلوتی بیٹی ہے، نند اور بھاوج میں ایسی دوستی اور محبت ہو کہ جیسے لوگ سمجھیں کہ یہ برسوں کی پچھڑی ہوئی سہیلیاں ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اونچی اونچی سوچ ساس اور بہو کے دل میں، نند اور بھاوج کے دل میں جب اونچی تمنائیں ہوں گی تو وہ چمچے اور پلیٹ پر جھگڑیں گی نہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی مسئلوں پر جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں کوئی بڑی سوچ ہے ہی نہیں۔ اور مثل مشہور ہے کہ جب گھر خالی ہوتا ہے تو اس میں جن بھوت بسیرا کرتے ہیں۔ جب دل دماغ اونچی سوچ سے خالی ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ساس بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں، نند بھاوج میں جھگڑے ہوتے ہیں اور خاندانوں میں پھوٹ مچ جاتی ہے، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر آج کے ماحول میں بھی اگر ہماری عورتیں اور مرد سب جاگے نہیں، سب کی اونچی اونچی تمنائیں سب کے دل میں نہ پیدا ہوئیں، اونچے خیالات اور عزائم نہ پیدا ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ اس لیے اپنی ہمتوں کو بلند کریں، صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعات کو پڑھیں، اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیں۔ میں علماء سے کہتا ہوں کہ عورتوں کے بیانات میں اس رخ پر زیادہ توجہ دیں، پرانے روایتی بیانات کے بجائے اس وقت کی ضرورت کے مطابق وہ عورتوں کے سامنے باتیں ہوں، عورتوں کے سامنے جو بیانات ہوں وہ عورتوں کو محسوس ہو کہ یہ خاص ہماری زندگی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور ہماری ضرورت کے حساب سے ہماری سامنے باتیں کی جا رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے اور آپ کی سمجھ میں آج یہ بات آ جائے جب ہم کو اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو بدلنا ہے، اپنے عزائم کو بلند کرنا ہے، اپنے سوچ اور اپنے خیالات کو بہت پست سطح سے اٹھا کر بہت اوپر لے جانا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ اپنے اوپر بھی احسان کریں گی، اپنے بچوں پر بھی احسان کریں گی، اپنے گھرانے اور کنبے پر احسان کریں گی اور پورے سماج، معاشرے پر، پوری ملت پر، امت پر اور پورے ملک اور دیش پر احسان کریں گی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں میں زیادہ پھیلا کر نہیں کہنا چاہتا، اتنی بات آپ کو یاد رہے کہ آج کا سبق اور پیغام یہ ہے کہ آپ کی تمنائیں بلند ہوں، آپ کی سوچ بلند ہو۔ آپ اب سوچیں، اب بہت اونچی سوچ کے مطابق سوچیں، اپنے بچوں کی تربیت و تعلیم بہت اونچی سوچ کے مطابق کریں اور کروائیں۔ اور ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، فرعونیت جس طرح دوبارہ آئی ہے، اس کے مقابلے کے لیے اب ہم سب کو کمر کس لینی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت و حوصلہ بھی عطا فرمائے، نیک نیتی عطا فرمائے،
اخلاص عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور بلند حوصلے کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ ہم قدم بقدم آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کی اس تبدیلی کے نتیجے میں، آپ کے بلند عزائم اور بلند سوچ اور خیالات کے نتیجے میں انشاءاللہ گھر سے لے کر باہر تک کی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔